نبی سے یا ولی سے یا رشی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے یا ولی سے یا رشی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبا نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اردو میں تقریر کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں گلناز فہیم الدین۔ گلناز خاتون فہیم الدین سے گزارش ہے کہ مائک پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی عظیم الشان تقریر میں میں جس موضوع کو کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے معاشرے کی چند تباہ کن برائیاں۔ کچھ ایسی برائیاں ہیں جو کہ اکثر مسلمان مرد خواتین کے اوپر اپنا غلبہ حاصل کر کے اپنا انہیں شکار بنا لیا ہے۔ آج سماج معاشرے کے اندر بدلتے حالات بدلتے آتے جائے تو نتیجہ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، آج مرد خواتین کسی مرض یا کسی بیماری سے اتنا دکھی نہ ہو جتنا دکھی دوسروں ترقی اور خوشحالی سے ہے، کیونکہ ان برائی کی موجودگی میں مسلمان مرد خواتین کے لیے راہ اعتدال پر برقرار پانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد بیت اعلیٰ ہے: ألم أعهد إليكم يا نبي آدم الله تعالى الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا هذا صراط مستقيم۔ اے نبی آدم، کیا میں تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نیز ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ہم مسلمان مرد خواتین کو سچا اور راست باز بنانا چاہیے اور اسی کے ساتھ دوستی اور محبت رکھنی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم: ولا تحاسسوا ولا تجاسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور عیب کی تہمت لگاؤ اور نہ جاسوسی کرو اور نہ دوسرے کا حق غصب کرنے کے لیے حرص اور اس کی کوشش کرو، اور ایک دوسرے سے باہم بغض رکھو، اور اے اللہ کے بندے اور تم بھائی بھائی اچھو۔ اس حدیث کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے کہ مرد خواتین کان لگا کر دوسرے کی چوری چھپی بات نہ سنیں اور عیبوں کی تلاش میں نہ پڑے اور نہ انہیں پڑے دے، اور دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے مقابلہ آرائی نہ کرے۔ اور جب کسی انسان پر انعام و نعمت کی بارش ہوتی ہے تو اس کی ترقی اور خوشحالی کو دیکھ کر جلال اور حسد نہ کرے اور نہ اسے چھین جانے کی آرزو سے دعا کرے، اور ایک دوسرے کے یہ دل میں دشمنی اور کنایہ اور نفرت نہ رکھے، اور ایک دوسرے سے منہ پہ چلے اور بہن کو تعلق کرے، مل جل اور آپس میں بات چیت ختم نہ کرے۔ ایسے کرنے کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ یہ چند باتیں ایسے ہیں کہ ان سب کے ہوتے ہوئے آپس کے تعلقات میں نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے تمام باتوں سے دیا ہے کیونکہ سب مومن خواتین آپس میں بھائی بھائی اور بہن بہن ہیں۔ ایک حدیث پر غور فرمائیے: المسلم من يسلم المسلمون من لسانه واذا هو المهاجرين هاجر مالی رجاء عنه۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو کہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ان آیات کے ذریعے ہمیں انسانوں کو برباد ہونے سے آگاہ کر رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور آخری سانس تک مسلمان ہی رہے اور شیطانی راہوں سے گریز کرتے ہوئے قرآن و سنت کے طریقے پر زندگی گزارے۔ اسی میں انسانی کو فلاح ہونا چاہتے۔
قرآن و حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر معاشرے و موجودہ حالات حاصل تفصیل شائع لیں اور دیکھیے کہ بغیر مسلمان مرد خواتین آج کی تاریخ میں کن کن برائیوں کو اپنے رکھے ہوئے ہیں. زیادہ درشانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود اپنے غسل شروع کرے اور دیکھیں کہ ہماری ماں اور ہماری بہن بیوی اور بیٹی یا بہو اور بیٹی کن کن برائیوں میں مبتلا کر اپنی زندگی تباہ برباد کر رہے ہیں. اپنی نگاہوں کو دوڑائیے معاشرے کو ان جگہ پر اور اپنے گھر میں مرد عورتوں پر جہاں ایک ساتھ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں. آخر میں کیا باتیں ہوتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کی زحمت کی؟ کیا وہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے؟ یہ اتحاد اتفاق کی باتیں ہوتی ہے؟ وہ مرد خواتین اپنا قیمتی وقت فضل کی باتیں کیوں ضائع دیتے ہیں؟ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ ان کے مجلس اور محفلوں کے اندر ایک دوسرے کی بہو اور بیٹوں کی عیب جو شکایت اور برائیاں بھی ان کی چھاتی ہے اور شادی جاتی ہے اور حکم الہی سے دور ہو کر عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے ساتھ رہو. لذا شاف فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه ولا يعمل صالحا ولا يشرك بعبادة رب احد. پھر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. لذا شاف فرمایا انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب عليم. بے شک ملامات کے لوگ وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اب آخری میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب تمام مسلمان بہنوں کو ایک دوسرے سے جلن اور حسد نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھی گلناز قائم الدین جو اردو میں تقریر پیش کر رہی تھی. بہت بہترین انداز میں پیش کر رہی تھی.